اچھا جی، اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وعدے کے بڑے پابند تھے، یعنی اتنے پابند تھے وعدے کے کہ جو کسی سے بات کمٹمنٹ ایک دفعہ کر لیتے تھے پھر اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ بلکہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی یہودی تھا غالباً، اس کے پاس گئے کسی کام کے لیے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ادھر ہی کھڑے ہو، میں آتا ہوں ابھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ وہ گھر چلا گیا، آپ نے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کے خیال آیا کہ اوہو، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑے کیا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے، یعنی غصہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے وہ متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمٹمنٹ جو ہے اس کے اتنے پابند تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ یا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ قاصد جو ہے وہ اس کے لیے آج ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکیہ، ٹھیک ہے نا، اپنا خط دے کر یا اپنا پیغام دے کر ان کو بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا۔ اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت کیا ہے کہ آپ کسی بندے کو قائل کرنے کے لیے ہر طرح کی دلیلیں جو ہے وہ استعمال کریں، عقلی بھی اور مطلب قرآنی آیات بھی، احادیث بھی، اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ ان کے سامنے رکھیں۔ تو جب وہ ان ساری چیزوں کے باوجود قائل نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر اتمام حجت کر دیا، یعنی اب کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے ان کو ہم نے کنونس کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ اتمام حجت۔ ان میں جو 3 شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، ان میں سے پہلی شرط کیا تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ خون بہا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان اشخاص کو ہمارے حوالے کیا جائے جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، یا اگر یہ پتہ نہیں ہے تو اتنے لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں جتنے بنو خزاعہ کے قتل ہوئے، ہم ان کے بدلے میں ان کو قتل کریں گے۔ یا دوسرا یہ ہے، جو خون بہا کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک رقم طے ہوتی تھی، یعنی جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 10 لاکھ، کہ جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے حساب سے ہمیں ان کا خون بہا، یعنی اتنے پیسے جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ دوسری شرط کیا تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی قریش مکہ کو کہا کہ بنو بکر کے ساتھ جو آپ کی دوستی ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ ہم ان سے پھر بدلہ لے سکیں۔ نمبر 3 کیا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں، یعنی ابھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد تک بھی اپنے آپ کو، یعنی وہ کمٹمنٹ کے اوپر اتنا وہ رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے ابھی تک اس معاہدے کو توڑا نہیں۔ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ نہیں تو پھر اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے جب ان شرائط کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتا بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولین کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے، ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ جو ہے وہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ حالات اس طرح کے ہوئے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب قاصد نے واپس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اب لوگوں کو جو قریش مکہ تھے ان کو اس بات کا احساس ہوا، اوہو ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو فوراً بھیجا۔ جلدی ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے